ناظرین، ایڈوب فوٹوشاپ کی نئی لرننگ میں خوش آمدید۔ اسکرین کے اوپر دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ ایک ڈبہ، یہ ڈبہ، یہ انڈیویجول آپ ایک ایک سیل کے اوپر غور کریں تو دراصل یہ ڈبے ہی ہیں، اور یہ جو ڈبے ہیں مختلف کلرز کے ہیں، ہر ڈبے کا ایک علیحدہ انڈیویجول رنگ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے جو ہر ڈبہ ہے وہ ایک ہی رنگ کا ہے۔ مثلا کہ اگر میں جہاں پر ابھی ہاتھ ماؤس کرسر آپ دیکھ رہے ہو، آپ اس ڈبے پر غور کریں تو ایسا نہیں ہے کہ اس ڈبے کے اندر دو کلر ہیں۔ یہ ڈبہ ہو چاہے جس بھی کلر کا، لیکن یہ جو ڈبہ ہے یہ خالص ایک رنگ کا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ڈبہ آپ ہر انڈیویجول ڈبے کو دیکھیے تو وہ علیحدہ اس کا کلر ہے، اور پورے ڈبے کے اندر وہی ہے۔ اب یہ ڈبے جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جب ڈبے کچھ چھوٹے ہونے شروع ہو گئے اور چھوٹے اور چھوٹے ہونے شروع ہو گئے، دیکھیے ابھی بھی ہمیں ڈبے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پر ہی ڈبے ہیں۔ یہ جو جگہ آپ کو نظر رہی ہے دراصل کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، یہاں بھی ڈبے ہیں، کوئی ایسی خالی جگہ نہیں جہاں پر ڈبے نہ ہوں۔ تو دیکھیے یہ لے جی، پہچان ہوگی نا، یہ دراصل آنکھ تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دراصل بچی کی آنکھ تھی۔ تو ناظرین، یہ جو ایڈوب فوٹوشاپ ہے اس کے اندر جو بھی تصویر آپ کو نظر آتی ہے، جو بٹ میپ کی تصویر ہوتی ہے کہیں بھی آپ کو نظر ہے، وہ دراصل باکسز سے مل کر بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کو پکسلز بولتے ہیں۔ ہر جگہ پر یہ ایک انڈیویجول ان کا رنگ ہوتا ہے، تو ان سے یہ مل کر بنتی ہیں۔ اگر اس جگہ پر اب لی ہے، اس کی آنکھ پر غور کریں یا یہاں پر غور کریں، کہیں پر بھی غور کر لیں، تو ہر جگہ جو ہے وہاں اس کی جو بلڈنگ بلاکس ہیں، بیسک بلاکس ہیں، وہ جناب والی چھوٹے چھوٹے باکس، جیسے مکان بنانے کے لیے اینٹیں استعمال کیجیے، تو ایسے ہی تصویر بنانے کے لیے، ویزیبل تصویر بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے باکس استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا علیحدہ ایک رنگ ہوتا ہے۔ یہ اس کے ریزولوشن جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ پکسلز ہیں، جتنی زیادہ پکسلز ہوں گی اتنا اس کا ریزولوشن زیادہ ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر غور کیجئے کہ یہ جو تصویر ہے پہلے والی، یہاں پر میں اس کی پراپرٹیز کے اندر جاتا ہوں اور پھر میں جاتا ہوں ڈیٹیلز میں، تو یہاں پر اس کا ریزولوشن آ رہا ہے، ڈائمنشن اس کی ہے جناب 3000 پکسلز ضرب 2000 پکسلز۔ ٹھیک ہے جی، ویڈتھ اور ہائٹ دونوں نے بتائی ہوئی ہے، اور اس کا جو ریزولوشن ہے وہ 72 ڈی پی آئی ہے۔ 1 انچ کے اندر 72 ڈاٹس ہیں۔ ڈی پی آئی کا مطلب ہے ڈاٹس پر انچ۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3000 ضرب 2000، اور اس کا سائز کتنا ہے 311 کے بی، 1 میگا بائٹ سے بھی کم ہے۔ اگر یہی آپ اینڈ والی تصویر پر دیکھ اس کی پراپرٹیز چیک کریں تو اس کا سائز بہت زیادہ ہے۔ یہ تصویر 7.92 ایم بی، تقریباً 8 ایم بی کے قریب بنتی ہے، اور اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں اس کا ریزولوشن دیکھیں تو اس کا ریزولوشن تو پہلے والی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا ریزولوشن 3840 ضرب 5120 ہے۔ یہ ہائی ریزولوشن تصویر ہے، اسی وجہ سے اس کا سائز بھی زیادہ ہے۔ تو جتنا زیادہ اس تصویر کا ریزولوشن ہوگا اتنی زیادہ جو ہے اس کا سائز ہوگا۔ آئیے جی اب ہم فوٹوشاپ کے اندر آئیے، تو یہاں پر بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہماری کوئی تصویر ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے، وہ ہم نے نیٹ پر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی اس کا سائز 100 کے بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یا 200 کے بی سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے، یا دوسرے لفظ ہم کہہ لیں کہ جب آپ نے کسی چیز کا سائز کم کرنا ہو، تو آپ معزز ناظرین امیج کے اندر جاؤ گے تو یہاں آپ کو ایک آپشن ملے گی امیج سائز۔ اچھا جی، اس تصویر کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ یہاں پر اگر میں یہاں پر بھی جاتا ہوں تو تصویر کلیئر ہے، بالکل صاف تصویر ہے۔ امیج میں جا کر امیج سائز کے اندر میں جا کر یہاں سے اس کا سائز چینج کر دیتا ہوں۔ میں اگر 100 انٹر کرتا ہوں تو نیچے بھی دیکھیے یہ اپنا خود ہی چینج ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اگر ایک ہمیں ان میں سے چینج کر دوں تو دوسرا خود ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر میں اوپر 800 کر دیتا ہوں تو نیچے والا اسی ریشو سے، اسی تناسب سے آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے۔ میں فی الوقت اس کو 100 کر رہا ہوں تو دیکھیے نیچے بھی جو ہے آٹومیٹکلی تبدیل ہو رہا ہے۔ اب 100 ریزولوشن کرنے کے بعد میں اوکے کر دیا،
تو دیکھیے تصویر کتنی چھوٹی ہو گئی، پہلے کے مقابلے میں تصویر بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھیں اب اس کی کوالٹی بالکل نہیں رہی۔ اگر میں اس کو کنٹرول شفٹ اور ایس دبا کر اس کو سیو کرتا ہوں اس جگہ کے اوپر، اس کو میں نام دیتا ہوں 123۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کا جو سائز 8 MB کے قریب تھا، اب جو ہماری 123 تصویر ہے اس کو ذرا دیکھیے، یہ تو بہت چھوٹی بھی ہے اور اس کی کوالٹی بالکل خراب ہو گئی۔ اب اس کا دیکھتے ہیں، صرف 21 KB اس کا سائز ہے، بہت ہی زیادہ کمی آئی ہے۔ یہاں پر ابھی دیکھیے 100x133 پکسلز کی یہ تصویر بچ گئی ہے۔ اچھا جی ناظرین، لیکن اگر آپ دوسری تصویر ہے اس کے اوپر میں جاتا ہوں، پھر میں امیج میں جا کر امیج سائز میں کرتا ہوں، دیکھیے یہ ہے 3000، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں آدھا کرتا ہوں، 3000 کا آدھا کتنا ہوتا ہے جناب بتائیں؟ شاباش، 1500 جی، 1500 کر دیا تو اب نیچے والا خود ہی اسی ریزولوشن سے 2000 تھا 1000 ہو گیا۔ پھر دیکھیے میں امیج میں جا کر امیج سائز میں، یہ 3000 ہے اور یہ 2000 ہے۔ اگر میں اس کو جناب والی کر دیتا ہوں 1500، آدھا کر دیتا ہوں تو نیچے والا بھی خود ہی آدھا ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس کو کر دیتا ہوں 2000 تو اوپر والا خود ہی 3000 ہو جاتا ہے۔ یہ اسی ریزولوشن سے، اسی ریشو سے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے یہ لاک کا نشان ہے، اگر میں لاک کا نشان ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اب میں اس کو دوبارہ 1500 کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑا نیچے والے نے، کیونکہ اب میں نے لاک ہٹا دیا تھا۔ اب ایک جب چینج ہوا دوسرا چینج نہیں ہوا۔ اب اوکے کیجیے، دیکھیے اب اسی تصویر کا جو تھا لیفٹ رائٹ ریزولوشن ختم ہو گیا، جبکہ ورٹیکل ریزولوشن اس کا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اس کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس طرح سے ناظرین اگر آپ اس تصویر کے اوپر بھی جائیے، اس کے اوپر بھی ہم جا کر چینج کرتے ہیں اس کو، یہاں سے میں لاک کر دوں گا تو میں جو ایک چیز کو چینج کروں گا دوسری چینج ہو جائے گی، اگر میں ایک کو چینج کر دوں دوسری کو چینج ہو جائے گی جب کہ لاک لگے ہوئے ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری آپشنز ہے آٹو ٹون، آٹو کنٹراسٹ اور آٹو کلر۔ اس تصویر کے اوپر ذرا آئیے۔ آٹو کا مطلب ہے کہ خود کار طریقے سے یہ ایک اس کو ٹیون دے گا جو اچھی ہوگی، جس سے تصویر کچھ بہتر لگے گی، وہ ٹون دے گا، ٹھیک ہے۔ میں آٹو ٹون کہتا ہوں، تصویر کے اوپر غور کیجیے، دیکھیے کچھ بہتر ہوئی نا تصویر۔ اچھا جی، آٹو کنٹراسٹ کرتا ہوں، اب اس نے آٹو کنٹراسٹ بھی اس کو دے دیا۔ اب میں کہتا ہوں آٹو کلر، اس کی کلر بھی آٹو طریقے سے خود کار طریقے سے سیٹ کر دو، تو یہ لیجیے۔ اب یہاں پر جا کر دیکھیے دراصل تصویر اس طرح کی تھی، جب آٹو کلر سارا کچھ ہم نے آٹو فوٹو شاپ سے کہا کہ تم سیٹ کر کے دو، تو اس نے ہمیں یہ تصویر دے دی۔ دیکھیے یہ تصویر تھی، اس نے ہمیں یہ تصویر دے دی۔ کچھ واقعی تصویر میں بہتری، کبھی کبھی یہ ویسے آٹو خراب بھی کر دیتا ہے تصویر کو، لیکن اگر ٹھیک کر رہا ہو تو پھر آپ اس کو یوز کر لیں، ورنہ اس کو آپ پھر بیک کر دیں۔ اس کے بعد جناب ایک آپشن ہے ہمارے پاس، یہاں آئیے اس تصویر کے اوپر ہی ہم آتے ہیں، امیج میں جائیں، یہ ہم نے تینوں آپشنز دیکھ لیں۔ اس کا امیج سائز کا بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد ایک آپشن ہے کینوس سائز۔ اچھا جی، اب کینوس سائز کیا چیز ہے؟ پھر یہاں سے چیک باکس ہٹائیے تو یہ دیکھیے تصویر کا ریزولوشن اس نے بتا دیا ہے۔ یہاں میں پکسل سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس تصویر کا ریزولوشن 3000 ضرب 2000 تھا، جیسا کہ ہم نے اب 1 منٹ پہلے سمجھا۔ اگر یہاں پر ناظرین میں اس کو کر دیتا ہوں 1500، ٹھیک ہے جی، اب یہ جو ہے اسی حوالے سے تبدیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ اتنا 2000 کا 2000 ہی پڑا ہے، صرف میں نے اوپر والے کو تبدیل کیا۔ یہاں پر سینٹر میں کلک ہے، آپ دیکھیے، اوکے کرتا ہوں تو کہہ رہا ہے کچھ تصویر آپ کی جو ہے ختم ہو جائے گی، تو میں کہتا ہوں پروسیڈ کرو، تو یہ دیکھیے اب اس نے صرف 1500 ریزولوشن جو درمیان سے تھا بچایا، اس طرح سے باقی تصویر بھی ختم کر دی، اس طرف سے 750، اس طرف سے 750، اس طرف سے 1500 ہو گیا، اور سینٹر میں 1500 اس نے ریزولوشن بچا دیا۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہے کینوس سائز، یہ تصویر کو
زیڈ دبا کر میں فٹ ٹو اسکرین کرتا ہوں، چھوٹا بڑا کر دیتا ہے، لیکن اس کا اپنا ریزولوشن، اب یہ جو تصویر کے اندر یہ جو بیبی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا جو ریزولوشن ہے، اس کا جو ریشو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، یہ سائڈوں سے ہی تصویر بڑھے گی، سائڈوں سے بڑھے گی، سائڈوں سے کم ہوگی. یہاں انڈیویجول جو تصویر ہے اس کے اوپر کوئی بھی فنکشن اپلائی نہیں کیا جائے گا. اچھا جی، اگر آپ جا کر پھر کینوس سائز کے اندر ناظرین پکسل سلیکٹ میں کرتا ہوں، میں اس کو کر دیتا ہوں 4000. تو اب یہاں پر دیکھیے کہہ رہا ہے کہ تصویر اس طرف سے بھی، اس طرف سے، ہر طرف سے بڑھے گی، لیکن میں کہتا ہوں نہیں یار، میں چلے فی الوقت میں اوکے کر کے آپ کو سکھا دیتا ہوں. یہ لے جی، دونوں طرف سے تصویر بڑھ گئی. پھر میں جاتا ہوں جناب کینوس سائز کے اندر، اور میں پکسلز کرنے کے بعد یہاں پر کلک کرتا ہوں. تو اب دیکھیے یہ جو ڈاٹ ہے اس کے اس طرف تیر ہے، اس کا مطلب تصویر اس طرف سے بڑھے گی، نیچے کو بھی تیر ہے اس طرف سے بھی بڑھے گی. اب میں اس کو 5000 تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو دیکھیے اب اس طرف سے اس نے سائز میں اضافہ کیا تھا. اب نیچے سے کیوں نہیں بڑھا؟ نیچے سے ناظرین اس نہیں بڑھا کہ ہم نے کینوس سائز کے اندر صرف ویڈتھ کو ہی تبدیل کیا تھا. اچھا جی، پکسل کے اندر جائیے اور اس کو کر دیجئے 4000 اور اس کو کر دیجئے 3000 اور اب اس طرف کلک کر دیجئے. اب یہاں تیر دیکھیے تصویر کی اس طرف سے بڑھ رہا، اب اس طرف سے تصویر بڑھے گی. نیچے کو بھی تیر ہے، نیچے سے بھی تصویر بڑھے گی. اب دونوں ہی میں نے بڑھا دی ہیں نا جی، وڈتھ اور ہائٹ. یہ لیں جناب، بڑھ گیا جی. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی یہ امیج کو اپنے خود سے اس کے ریشو کو خراب نہیں کرتا، سائڈوں سے ہی یا اس کو بڑا کر دے گا یا چھوٹا کر دے گا، جو تصویر مین ہے اتنی کی اتنی ہی رہے گی. تو اس کے بعد جناب آپشن یہ کینوس سائز کا ہم نے سیکھ لیا. اس کے بعد ہے امیج روٹیشن 180. 180 کا مطلب جو تصویر ہے اس کو اس کے الٹ کر دینا. کہتے ہیں فلاں بندہ تھے اتنا تبدیل ہوا یار، وہ تو 180 پر گھوم گیا. اس کو 180 کا مطلب گھوم گیا کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الٹ ہو گیا جو وہ پہلے کرتا تھا. گوا کر دیکھیے، یہ لے جناب تصویر بالکل اپنے الٹ ہوگی نا. اب یہ الٹ تصویر اس کو 180 پر گھمائیں تو پھر یہ سیدھی ہوگی. اس کے بعد جناب والی امیج روٹیشن کے اندر جائیں تو یہ ہے کلاک وائز. کلاک وائز مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر اگر کلاک ہے تو کلاک کسی اس طرح سے چلے گی، یہ دیکھیے اس طرح سے موو کرتی ہے نا. تو اب یہ جو ٹول ہے یہ بھی اس طرح سے ہی روٹیشن اس کو دے گا. دیکھیے جناب اس کے بعد جناب والی آپشن ہے آپ ہمارے پاس، دیکھیے امیج گھومتا گھومتا دوبارہ اسی پوزیشن پر آ گیا جیسے کہ کلاک کی سوئیاں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے کاؤنٹر کلاک وائز. کاؤنٹر کلاک وائز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ الٹ، جیسے کہ کلاک تو ایسے ہی چلتا ہے نا، تو جب کاؤنٹر کلاک وائز کی بات ہوگی تو پھر ایسے تصویر گھومے گی. اب یہ ہے تو یہ اس طرف کو گھومے گی. ہم کر کے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، پتہ چل گیا جی. اس کے بعد دیکھیے جناب یہ ہے فلپ کینوس ہاریزونٹل. ہاریزونٹل کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصویر لیفٹ رائٹ گھومے گی، لیفٹ رائٹ. اب یہ بیبی اس طرف ہے، یوں ہی میں کروں گا یہ جیسے کہ تصویر کو ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہوں اس طرف آ جائے گی. جیسے کوئی تصویر آپ کے پاس پرنٹ ہو اور آپ سورج کے پاس اس کو کر کے دیکھیں جہاں روشنی ہو، آپ کی پاسپورٹ سائز تصویر ہے، کوئی بھی تصویر آپ اس کو روشنی کی طرف، سورج کی طرف کر کے دیکھو تو وہ آپ کو ہاریزونٹل کینوس سائز کے اندر نظر آتی ہے، اس طرح سے آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس پر غور کیجیے اس تصویر کو. اب بیبی بلی اس طرف ہے، جو ہی میں اس کو کینوس ہاریزونٹل کروں گا تو یہ بلی اس طرف چلی گئی. ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کا کام. اچھا جی، دوسرا جو اس کے بعد جو آپشن ہے وہ ہے فلپ کینوس ورٹیکل. ورٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ پانی کا چشمہ ہو، آپ اس کے پاس کھڑے ہوں تو جو نیچے آپ کو تصویر، سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو وہ آپ کو دیکھ رہا ہو آپ کی تصویر کو اس پانی کے اندر، تو اس کو وہ فلپ کینوس ورٹیکل پوزیشن میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے جناب، یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ یہاں پر کھڑے ہیں تو آپ کا عکس نیچے ایسے نظر آئے گا. یہ تھی جناب، یہ تھا آج کا ٹیوٹوریل. امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. بہرحال میں آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا پھر بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ تصویر ہے، اس طرح سے آپ چشمے کے اوپر کھڑے ہوں اور آپ کا دوست آپ کو سامنے سے دیکھ رہا ہو تو آپ کو تصویر جو ہے اس طرح سے نظر آئے گی.
پانی کے اندر. تو یہ فلپ کینوس ورٹیکل پوزیشن ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ دیکھنے کا. سدا خوش رہیں ناظرین. عزت مجھے آپ دیں گے تو یہ یوٹیوب دے گا، ورنہ نہیں دے گا. ملیں گے اگلے ٹیوٹوریل میں.